السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پر۔ گائز، سب سے پہلے تو میں نے یار ستم کے ایپیسوڈ ہی لکھی ہے۔ آج میرے آدھی قسط ڈیلیٹ ہو گئی ہے جنون یارم کی، اور پھر میرا دل نہیں کیا اس کو لکھنے کا، تو اس کو میں ابھی کل ہی لکھوں گی۔ تو دعا کرو کہ میں ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں، اب اپلوڈنگ ہونا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو میں یہ کرنے جا رہی ہوں کہ ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں، اللہ جانے ہوگی اپلوڈ یا نہیں ہوگی، لیکن میں اپنی طرف سے میں ریکارڈ میں اپنی زبان پہ آ گئی تھی، میں اپنے کولوں کرن گئی ہوں، اگر ہونی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہونی تو نہ صحیح۔ تو لیٹس اسٹارٹ ہماری میں نے 2 پارٹس لکھے ہیں، ایک 73 کا پارٹ 2 اور ایک 74 کا پارٹ 1۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بس اللہ کے حوالے ہے۔ اگر ہوگی ریکارڈنگ تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو بھی ٹھیک ہے، بس آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے۔ تو یار ستم گھر قسط نمبر 73 پارٹ 2، تحریر عریج شاہ۔ ازبک ساری رات سویا نہیں تھا، اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اس کا نگاہیں جھپکانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، بس وہ اپنی کھانا کو دیکھنا چاہتا تھا، اس پر نگاہیں جمائے اس کے چہرے کے نقوش کو حفظ کر رہا تھا۔ کتنی تکلیف پہنچائی تھی اس نے اپنی خانہ کو، کتنا درد دیا تھا اس نے، کاش وہ دن اس کی زندگی میں آیا ہی نہ ہوتا۔ کتنی خوش تھی اس کی خانہ، اس نے نہ صرف اس سے اس کی ساری خوشیاں چھین لی تھی، بلکہ اس کے دل کو مار دیا تھا۔ اس کا دل ایک دفعہ پھر سے بے قرار ہونے لگا تھا، اپنی خانہ کی اس تکلیف کو یاد کرتے ہوئے۔ آنکھوں نے ایک دفعہ پھر سے دغا دیا تھا، آنسو ایک دفعہ پھر سے گال پر لڑک آیا تھا۔ وہ کس طرح سے معافی مانگتا، کس طرح اپنے لفظوں کا کفارہ ادا کرتا، کس طرح وہ اسے بتاتا کہ اس کی زندگی میں محبت کا مطلب ہی اس کی خانہ ہے، بلکہ اس کی زندگی میں زندگی کا مطلب ہی اس کی خانہ ہے۔ اس کی دھڑکن، اس کی جان، اس کا سب کچھ عائرہ ازبک درانی ہے۔ سب کچھ ٹھیک کرنا آسان تو نہ تھا، سب کچھ واپس اس مقام پر لے کر جانا جہاں پہلے تھا، ایک ناممکن سی چیز لگ رہا تھا۔ وہ کیسے سب کچھ ٹھیک کرے گا؟ کیسے اسے یقین دلائے گا کہ اس کی دھڑکنوں میں صرف اور صرف عائرہ کا نام ہے؟ اس کے دماغ میں ایک دفعہ پھر سے برلاس خان گھومنے لگا تھا۔ ولیمے والے دن کسی ملازم نے آ کر اسے بتایا تھا کہ برلاس خان باہر آیا ہوا ہے۔ غصے سے اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی تھی اس جگہ قدم رکھنے کی؟ وہ اس کا کالا سایہ اپنی خوشیوں پر نہیں پڑنے دے سکتا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا تھا، برلاس خان کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے، لیکن برلاس خان کے ساتھ یہ ملاقات اس کی زندگی کی ساری خوشیوں پر گرہن
لگا گئی تھی۔ وہ تیزی سے ہال سے باہر نکلتا ہوا برلاس خان تک پہنچا تھا۔ ارادہ اسے یہاں سے دھکے مار کر نکالنے کا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے اس تک پہنچا تھا۔ ازبک خان درانی: میں تو اپنی بیٹی کے ولیمے پر آیا ہوں۔ اسی نے انوائٹ کیا ہے مجھے۔ برلاس خان کے لفظوں نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ بھلا آئرہ اسے یہاں کیوں انوائٹ کرتی؟ وہ سمجھ چکا تھا یہ انسان جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے اس کا جھوٹ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اپنی بکواس بند کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ہماری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ خبردار، جو اپنے گندے منہ سے میری بیوی کا نام بھی لیا۔ وہ اسے گریبان سے گھسیٹ کر ہال کے داخلی گیٹ سے باہر نکال رہا تھا۔ ارے ارے ازبک درانی، بڑے جذباتی ہو تم۔ صبر سے کام لو۔ ایسا کرو کہ میری بیٹی کو بلا لو۔ آخر وہ بھی تو یہ ڈرامہ ختم کرنا چاہتی ہے نا۔ 6 مہینے سے آخر اتنا لمبا ڈرامہ اس نے کیا ہی کیوں تھا؟ میرا اصل نام حاصل کرنے کے لیے، میری پہچان حاصل کرنے کے لیے۔ وہ یقین سے بولا تو ازبک اس کی بات پر ہنسا تھا۔ تمہارا نام حاصل کرنے کے لیے، تمہاری پہچان حاصل کرنے کے لیے؟ برلاس خان، تمہاری اپنی پہچان کیا ہے؟ 2 ٹکے کے آدمی جو اپنی بیٹی کو پیدا کر کے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، وہ کسی کو کوئی پہچان کیا دے گا؟ بند کرو یہ ڈرامے بازیاں، اور سوچنا بھی مت کہ میں تمہاری باتوں میں آؤں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ ازبک خان درانی: حقیقت تو جان لو، وہ تمہاری بیوی ہونے سے کہیں زیادہ میری بیٹی ہے۔ یقین نہ آئے تو پوچھ لو اس سے۔ میری بیوی پر جھوٹے الزام دھرنا بند کرو۔ وہ سب کچھ کر سکتی ہے لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، ازبک نے پورے یقین سے کہا تھا۔ دھوکہ نہیں دے سکتی تو پھر اس نے تم پر زیادتی کا الزام کیوں لگایا تھا؟ ازبک خان درانی: کبھی سوچا ہے تم نے؟ محبت تو اسے تم سے تھی نہیں، تو ذرا سوچنا تھا نا کہ اس نے تم پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ ازبک حیران تھا۔ یہ بات وہ کیسے جانتا تھا؟ ان کے گھر کی پرسنل باتیں برلاس خان تک کیسے پہنچی تھی؟ برلاس خان کو یہ بات کیسے پتہ چلی تھی کہ آئرہ نے اس پر کوئی الزام لگایا تھا؟ زیادہ مت سوچو ازبک خان درانی، یہ سب کچھ اس نے میرے کہنے پر ہی کیا ہے۔ وہ اس کا الجھا ہوا
چہرہ دیکھ کر بولا تھا، جھوٹ بولتے ہو تم، میری آئرہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، وہ یقین سے کہتا واپس اندر کی طرف جانے لگا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتی؟ کیوں کرے گی وہ تمہارے ساتھ ایسا؟ کیوں وہ تم پر الزام لگائے گی؟ کیوں بیٹھے بیٹھے تمہاری عزت کا جنازہ نکالے گی وہ؟ کیا دشمنی ہے اس کی تمہارے ساتھ کہ اس نے تم پر کا الزام لگایا؟ برلاس خان غصے سے چلایا تھا، اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے سامنے ایک مقام حاصل کرنے کے لیے وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، لیکن پھر بھی اسے جواب دینا ضروری سمجھا تھا۔ اچھا، تو تمہاری پہچان کا وہ کیا کرے گی جب دنیا اسے ناجائز کہے گی اور تمہیں ایک ناجائز لڑکی کا شوہر؟ ازبک رانی، تم اسے پہچان دے سکتے ہو، ایک جائز نام نہیں، ایک رتبہ نہیں، دنیا والوں کی نظروں میں وہ تم صرف اس کے شوہر بن سکتے ہو، دنیا والوں کی نظروں میں اسے ایک جائز پہچان نہیں دے سکتے۔ اسے دنیا کے سامنے میں ہی کچھ ثابت کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ میری ناجائز بیٹی ہے۔ 6 مہینے پہلے ہی تمہاری بیوی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ میرے پاس آ گئی اور مجھ سے کہا کہ اس کی پہچان اسے چاہیے۔ وہ میرے پاس آ کر میری منتیں کرنے لگی، میرے پیروں میں بیٹھ کر گڑگڑانے لگی کہ میں اسے دنیا کے سامنے ایک نام دوں، ایک پہچان دوں۔ وہ اپنی پہچان کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی بیٹی پر تھوڑا سا رحم ہی کھا لوں۔ آخر مجھے بھی تو کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا اس ناجائز گند کو اپنا نام دینے کے لیے۔ وہ بول رہا تھا جب اچانک ازبک نے اس کے سخت لفظوں پر اس کے گریبان کو پکڑ کر اسے اپنے قریب گھسیٹا تھا۔ اگر میری بیوی کو گالی دی تو میں تیرے چتھرے اڑا دوں گا، وہ اس کے چہرے پر دہارا تھا۔ اس کی پہچان یہی ہے ازبک رانی، میرا قصور نہیں۔ وہ اپنی پہچان ہی تو بدلنا چاہتی ہے نا، اسی لیے تو میرے پاس آئی تھی۔ لیکن فارحہ کی بیٹی پر مجھے ترس نہیں آ رہا تھا، بس میں نے اس کے سامنے ایک چھوٹی سی شرط رکھی، اسے اپنا نام اور پہچان دینے کے لیے۔ میں نے اس سے کہا کہ یلمیر درانی کو میرے پیروں میں جھکا دو۔ اس نے کہا کیسے؟ تو میں نے تمہارا نام لیا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے تمہاری محبت کو ٹھوکر مار دی ہے۔ مجھے بہت ہنسی آئی، مطلب تم پہلے ہی اس کی عاشق ہوئے پڑے تھے۔ آخر فارحہ کی بیٹی ہے، حسن تو اثاثہ ہے اس کا، تم بھی اس کے حسن میں ڈوب گئے تھے اور اس نے تمہاری محبت کو ٹھکرا دیا۔ لیکن میں نے اپنا پلان بنایا تھا، میں نے کہا کہ تم اس سے شادی کرو گے
وہ پریشان ہوئی، بھلا ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ تمہاری محبت کو ٹھکرا چکی تھی۔ پھر میں نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت وہ تم پر اپنی عزت لوٹنے کا الزام لگا کر خوب واویلا کرے گی۔ پہلے تو وہ پریشان ہوئی تھی کہ بھلا وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، لیکن اپنی پہچان کی بھوک نے اسے کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں تو بس کسی بھی طریقے سے یلمیر درانی سے انتقام لینا چاہتا تھا، اور یہ تو میں ہمیشہ سے ہی جانتا ہوں کہ یلمیر درانی تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بس میں نے آئرہ کو مجبور کر دیا وہ قدم اٹھانے پر۔ آئرہ نے رات گئے تم پر الزام لگایا اپنی عزت لٹ جانے کا۔ دیکھو نا، اپنی پہچان کی بھوک کس حد تک سوار تھی اس پر کہ اس نے اپنی ہی عزت کو تار تار کر دیا تمہارے خاندان کے سامنے۔ قاسم بابا جو شروع سے ہی جذباتی تھے، وہ اور یلمیر درانی سے پہلے ہی یہ زخم کھا چکے تھے، غصے میں آ کر تمہاری کوئی بھی بات سنے بغیر تمہارا نکاح آئرہ سے کروانے پر راضی ہو گئے۔ پھر تمہارا نکاح ہوا، تم پاگلوں کی طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے۔ ادھر آئرہ میرے پاس آتی ہے، اب تو میں نے آپ کی بات مان لی، اب میں نے ازبک درانی سے نکاح کر لیا، اب مجھے میری پہچان دیں۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ ابھی تک ازبک درانی نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی بیوی قبول نہیں کیا، تو میں بھلا اس کو کیسے پہچان دے سکتا ہوں؟ میں نے اس کے سامنے شرط رکھی کہ ازبک درانی جب تک تمہیں قبول نہیں کرتا تب تک میں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ وہ تمہارا انتظار کرنے لگے۔ تمہیں شادی کے 5-6 مہینے کے بعد خیال آیا کہ اب تمہیں آئرہ کے پاس آنا چاہیے۔ تم لوٹ کر آ گئے۔ تم نے اس پر غصہ کیا، ناراضگی دکھائی، کہا کہ وہ سب کچھ جو تم کر سکتے تھے، لیکن آئرہ کو ایک امید نظر آئی تھی کہ تم اب اسے اپنا نام دو گے۔ آخر میری شرط کے مطابق جب تک تم اسے اپنا نام نہیں دو گے تب تک میں اسے اپنا نام کیسے دوں گا؟ اور پھر دیکھو تمہیں یہاں اس مقام تک لے آئی وہ۔ آخر تم اسے اپنا نام، اپنی پہچان دینے کے لیے راضی ہو ہی گئے۔ شادی مبارک ہو ازبک درانی، تمہاری بیوی بہت تڑپی ہے اس دن کے لیے۔ ان 6-7 مہینوں میں وہ 9 دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے آفس آئی ہے، اور میرے آفس کے CCTV کیمراز میں اس کے رونے دھونے کی فوٹیج ہیں۔ وہ اپنے موبائل فون پر کچھ نکال کر اسے دکھانے لگا تو اس نے بے ساختہ اس کا موبائل فون تھام لیا تھا۔ آج اس ہال میں تم اسے اپنا نام دو گے،
اپنی پہچان دو گے اور پھر وہ تم سے طلاق مانگے گی۔ وہ فوٹیج کی طرح پوری طرح سے متوجہ تھا جب پرلاس خان کے لفظ اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ اس ویڈیو میں وہ سامنے زمین پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، پرلاس خان کی منتیں کر رہی تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز فون سے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ یہ ابھی 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے جب وہ میرے پاس آئی تھی۔ بیچاری، دیکھو نا کیسے تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے۔ اسے اپنے باپ کی پہچان چاہیے، اپنے باپ کا نام چاہیے۔ کتنی تڑپی ہے آج، کتنی خوش ہوگی نا وہ کہ اسے اس کے باپ کا نام ملے گا۔ لیکن کیا ہو اگر میں اس سے اس کی یہ خوشی چھین لوں تو؟ پرلاس خان نے اس کے حیران اور پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو ازبک نے غصے سے سرخ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ذرا سوچو نا کہ جس مقصد کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، جس مقصد کے لیے وہ اتنا گر گئی ہے، اگر وہی مقصد پورا ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ تو مر ہی جائے گی، کیونکہ اسے نہ تو ازبک درانی چاہیے اور نہ ہی اس کی محبت۔ اسے اپنی پہچان چاہیے جو دنیا کے سامنے اسے سرخرو کر سکے، جو دنیا کے سامنے اسے ایک جائز نام دے سکے۔ تم اسے دھوکہ دو گے؟ وہ غصے سے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ میری چھوڑو، اپنی بتاؤ، کیا تم اسے معاف کر دو گے؟ وہ جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آئرہ کی یہ تڑپ تو اس نے 19 سال دیکھی تھی۔ 19 سال اس کا سر جھکا رہا تھا۔ اس نے کبھی سر اٹھا کر کسی سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ اگر وہ کبھی اونچی آواز میں بات کر دیتی تو اس کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے بتایا جاتا تھا کہ وہ ایک ناجائز گند ہے۔ اور اب جب اتنے سالوں کے بعد اسے اس کی پہچان ملنے کی امید لگی تھی، وہ کیسے اس سے اس کی پہچان چھین سکتا تھا؟ کیسے پرلاس خان کو اسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ لیکن یہ دھوکہ، وہ اس پر اعتبار بھی تو کر سکتی تھی نا؟ لیکن نہیں، اس کی خانہ نے اس پر اعتبار نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ اس سے چھپ کر پرلاس خان سے ملتی تھی، اس کی منتیں کرتی تھی، اسے چلا چلا کر یقین دلاتی تھی کہ ازبک خان درانی اس کی محبت نہیں، اسے صرف اور صرف پرلاس خان کی پہچان چاہیے۔ تم اسے دھوکہ نہیں دو گے۔ اپنے غصے اور اشتعال پر قابو پاتے ہوئے اس نے پرلاس خان کو سخت نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اور میں تمہاری بات کیوں مانوں گا؟ وہ اچانک سے بولا تو ازبک حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے کیا چاہیے تمہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ اتنا سب کچھ کر دیا تھا اس نے، اب کوئی اور شرط رکھنے والا تھا؟
میں چاہتا ہوں کہ تم اسے طلاق دو، میں چاہتا ہوں کہ وہ تم سے طلاق نہ مانگے بلکہ تم خود اسے چھوڑ دو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس محفل میں تم خود اس سے اپنا نام، اپنی پہچان چھین لو۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کو جب میری پہچان ملے تو وہ تمہاری پہچان کھو دے۔ یہ ممکن نہیں ہے برلاس خان، وہ دہانا تھا۔ تو پھر ساری زندگی اسے اپنے پاس رکھ کر اس کے دکھاوے کی محبت پر خوش ہوتے رہو۔ اس کا کیا ہے، اندر سے پہلے مر چکی ہے، مزید مر جائے گی، زندہ لاش کی طرح تمہارے ساتھ زندگی گزار دے گی۔ وہ پرسکون انداز میں بولا جبکہ وہ پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، کیا تم اسے معاف کر دو گے؟ تم اسے دھوکہ نہیں دو گے، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ نہ دیا تو میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا۔ وہ یقیناً اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ تم دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے۔ وہ اب بھی اسی غصے سے بولا تھا۔ ویسے تمہیں اسے سزا دینی چاہیے ازبک خان درانی۔ چھوڑو میرے نام کو، میری پہچان کو، تم اس کی غلطی دیکھو، اس کا دھوکہ دیکھو جو وہ تمہیں دے رہی ہے۔ خیر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جب میں اسے پہناؤں گا تو وہ تمہیں چھوڑ دے گی، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو یلمیر درانی کے بیٹے کے نکاح میں تو ہرگز نہیں رہنے دوں گا۔ ہاں لیکن اگر تم خود اسے چھوڑ دو تو شاید تمہیں اذیت کم ہوگی، اور اس کا کام آسان ہو جائے گا۔ اس کا خواب، اس کی خواہش میرا نام ہے، میری پہچان ہے۔ تم اس کی خوشیوں میں کہیں شامل نہیں ہوتے۔ اگر تم اس سے سچی محبت کرتے ہو تو چھوڑ دو اسے۔ تم ساری زندگی اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر نہیں چل سکتے، اور تمہارے نام کے ساتھ میں اسے جائز پہچان نہیں دے سکتا۔ وہ پرسکون انداز میں بول رہا تھا جبکہ ازبک بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ عائرہ کو سزا دے۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ وہ عائرہ کو سزا دے یا پھر اسے آزاد کر دے۔ وہ میری گنہگار ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ کھیل اس نے میرے ساتھ کھیلا ہے برلاس خان۔ اس سلسلے میں تم کچھ بولنے والے کوئی نہیں ہوتے۔ تم وہ کرو جو کرنے کے لیے یہاں آئے ہو۔ اپنی بیٹی سے کیا وعدہ نبھاؤ۔ اتنے سال تک تڑپی ہے وہ، اتنا کچھ سہا ہے اس نے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ عائرہ کے اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ ہوتی ناانصافی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ مطلب تم اسے طلاق دینے کے لیے تیار ہو؟ برلاس خان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ تھی۔ تم اپنا وعدہ نبھاؤ،
یہ سب کچھ بعد میں دیکھا جائے گا۔ نہیں نہیں ازبک خان درانی نہیں، میں تم لوگوں کو جانتا نہیں ہوں، تم لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا میں۔ مجھے پہلے یقین دلاؤ کہ میرے اس قدم کے بعد تم عائرہ کو طلاق دو گے۔ میں اپنی بیٹی کو تمہارے نام کی چھاؤں میں ہرگز اپنانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم بڑی محفل میں کہہ دو کہ تم اسے چھوڑ رہے ہو، اسے طلاق دے رہے ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ناجائز انسان ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کی کوئی پہچان نہیں۔ تم جا کر اندر اس لڑکی کو اس کے دھوکے کی سزا دے دو۔ میں اپنی بیٹی کو اپنا نام دے دوں گا، وہ پہچان جس کے لیے وہ تڑپتی ہے، جس کے لیے وہ اپنے مقام سے اتنا نیچے گر گئی ہے۔ میں تم سے، تمہارے خاندان سے اس کا ہر تعلق توڑ کر اسے اپنے نام کی پہچان دوں گا۔ میں اس کی واپسی کی کوئی راہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہیں بغیر بتائے بغیر بھی یہ کر سکتا تھا، لیکن پھر میں تمہاری طرف دیکھ کر سکون کیسے حاصل کرتا؟ تمہارے چہرے کی یہ ہار، واللہ یہ سکون ہی تو ہے ازبک یلمیر درانی۔ ارے برلاس خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جب اسے اپنے کسی جاننے والے کی آواز آئی۔ وہ اس کے ساتھ اندر کی طرف قدم بڑھا رہا تھا جبکہ ازبک وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ دوسری ایپیسوڈ میں ریکارڈ کرنے لگی ہوں، دیکھتی ہوں اپلوڈ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لائک نہیں کرتے ہو، ایپی روز چاہیے۔ اگر ناول آگے نیکسٹ موڑ پر جانے والا ہے تو طرفہ کے ایپی دوں گی۔ تھوڑا جیا صبر کر لو حالی بچوں، پھر دیکھنا میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔